السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خانس اکیڈمی میں آپ تمام طلباء کا خوش آمدید ہے۔ اردو گرامر کی سیریز جو ہے وہ شروع ہے، اور جو مطلب بچے ہوئے عنوانات ہے اس پر ہم ویڈیو آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ پچھلا ویڈیو آپ نے دیکھا ہم نے، جس کے اندر جو ہے آپ کو کہاوتوں کا دیا تھا، امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اب باری ہے محاوروں کی۔ ہمارے اس کے درسی کتاب میں موجود جتنے بھی محاورے ہیں آج ہم جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کتاب کے اندر جتنے بھی محاورے موجود ہے، جس میں سے آپ کو بورڈ ایگزام میں پوچھا ہی جانے والا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے لائن بنا لیتے ہیں اس طرح سے۔ سب سے پہلا جو ہے مانع ہونا یعنی ریکارڈ بننا۔ اس کے بعد ہے لشکر کشی کرنا یعنی فوج کے ساتھ حملہ کرنا۔ دیوالیہ پٹ جانا یعنی بڑا نقصان ہونا۔ دیکھو، لشکر کشی کرنا اور دیوالیہ پٹ جانا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کافی مرتبہ ریپیٹ ہو چکے ہیں بورڈ ایگزام میں، تو یہ بھی جو ہے آپ کو آ سکتے ہیں، ہے نا۔ نوٹ کرتے چلیے، لکھتے ہوئے چلیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ ویسے انشاءاللہ ہم اس کا جو پی ڈی ایف ہے آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیں گے ہماری ویب سائٹ کا، جہاں سے آپ یہ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پورے محاورے ہم نے ایک ساتھ ایک پی ڈی ایف میں یکجا کر دیے ہیں، جو ہے آپ کو جو ہے پرنٹ آؤٹ نکال کر آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، تو بہت اچھا ہوگا، ہے نا۔ تو دیوالیہ پٹ جانا یہ تیسرا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بڑا نقصان ہونا یعنی۔ اس کے بعد ہے سر ہو جانا یعنی ضد کرنا، یہ بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یعنی ایک جیسے مسئلے کا شکار ہونا۔ اس کے بعد ہے قافیہ تنگ کرنا یعنی پریشان کرنا، اور سینے پر سانپ لوٹنا، یہ بہت امپورٹنٹ۔ قافیہ تنگ کرنا اور سینے پر سانپ لوٹنا یہ بہت، دونوں بھی جو ہے لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں بھی محاورے۔ سینے پر سانپ لوٹنا یعنی حسد کے مارے بے چین ہونا، ہے نا۔ اس کے بعد ہے نیچا دکھانا یعنی بے عزت کرنا۔ اس کے بعد ہے رنگ لانا یعنی ظاہر ہونا، نتیجہ سامنے آنا۔ لاف زنی کرنا، دیکھیے بچوں یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ محاورہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لاف زنی کرنا یعنی ڈینگے مارنا، بڑا ہی مارنے کو لاف زنی کرنا کہتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد ہے سہاگ لٹنا، ہے نا۔ شوہر کے مر جانے کو جو ہے انتقال کر جانے کو سہاگ لٹنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تصدیق کرنا یعنی سچائی تسلیم کرنا، ثابت کرنا۔ اس کے بعد ہے تلقین کرنا یعنی سمجھانا، جتانا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لفظ محاورہ۔ اس کے بعد ہے روح فرسا، دیکھو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ محاورہ ہے، روح فرسا ہونا، کافی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ روح کو تکلیف دینے والے کو روح فرساں کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دیا سلائی دکھانا یعنی آگ جلانا، آگ لگانا، مراد چراغ روشن کرنا۔ دیا سلائی دکھانا یعنی چراغ روشن کرنے کو کہیں گے، ہے نا۔ اس کے بعد ہے کلیجہ شک ہو جانا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ محاورہ، صدمہ پہنچنا، بہت دکھ ہونا۔ اس کے بعد دیکھیے بچوں، ہم نے اس پی ڈی ایف کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ایسے بھی الفاظ استعمال کیے جو محاوروں کے علاوہ یعنی ایک لفظ کے ہم معنی جو ہے پوچھتا ہے، وہ بھی ہم نے اس میں ڈالے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے عبرتناک یعنی سبق آموز، عبرتناک مطلب سبق آموز۔ اس کے بعد ہے مسلط رہنا یعنی غالب رہنا، سوار رہنا۔ اس کے بعد ہے مفلوق الحال یعنی نہایت غریب، برگ و بار لانا، نتیجہ سامنے آنا۔ ہاتھ تنگ ہونا یعنی مفلس ہونا، غریب ہونا، ہے نا۔ قصہ پاک ہونا یعنی مسئلہ ختم ہو جانا، معاملہ ختم ہو جانا۔ بائیکاٹ کرنا، اصل میں دیکھا جائے تو یہ انگریزی لفظ ہے جس کو اردو میں لکھا ہوا ہے۔ مخالفت کرنا، ہے نا، خلاف ورزی کرنے کو بائیکاٹ کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہراساں ہونا، بہت امپورٹنٹ محاورہ، پریشان ہونا، خوف زدہ ہونا۔ لائن بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تکیہ کرنا یعنی بھروسہ کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ محاورہ۔ بیح کنی کرنا، ویری ویری امپورٹنٹ جو ہے محاورہ، بیح کنی کرنا یعنی ختم کرنا، جڑ سے اکھاڑنا۔ اس کے بعد ہے پاپڑ بیلنا، مشکلات کا سامنا کرنا، اور یاد اللہ ہونا یعنی تعلق ہونا۔ اس کے بعد ہے سرزنش کرنا یعنی برا بھلا کہنا، سختی سے ڈانٹنا۔ اس کے بعد ہے جاں فشانی کرنا یعنی سخت محنت کرنا۔ ایک ویڈیو بنانے کے لیے ہم دن رات جاں فشانی کے ساتھ جو ہے مشقت کرتے ہیں یعنی سخت محنت کرتے ہیں، اس کا میننگ ہے نا۔ شل ہو جانا یعنی سن ہو جانا، ہے نا۔ زیادہ لمبے عرصے تک چلنے سے جو ہے پاؤں شل ہو جاتے ہیں، جملوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ تو شل ہو جانا یعنی سن ہو جانا۔ اس کے بعد ہے جاڑا مارنا یعنی سردی ہو جانا۔ اس کے بعد ہے نمودار ہونا یعنی ظاہر ہونا، عیاں ہونا، سامنے آنا بھی اسے کہتے ہیں، ہے نا، نمودار ہونا۔ اس کے بعد ہے سروقد کھڑا ہونا یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ اس کے بعد ہے ہم کلام کرنا یعنی بات کرنا، مخاطب ہونا۔ اس کے بعد ہے تختہ مشق بنانا یعنی ایسی جگہ جہاں پر بار بار جو ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی مقصد کے لیے، اسے تختہ مشق کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا۔
اس کے بعد ہے وارد ہونا یعنی حاضر ہو جانا، پرخچے اڑانا یعنی پرزا پرزا ہونا، استوار ہو جانا یعنی قائم ہو جانا. پھر اس کے بعد ہے جہد البقا یعنی زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرنا. زہر مار کرنا بہت امپورٹنٹ، زہر مار کرنا یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا ہے نا. جیسے گھر میں کبھی آپ کی ناپسندیدہ چیزیں بن جاتی ہو تو پھر بھی آپ کو جب کھانا پڑتا ہے تو اسے زہر مار کرنا کہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے کھانا ہے نا. کشید کرنا یعنی حاصل کرنا، کھینچنا. واصل کامل یعنی اللہ کی یاد میں ماہور رہنے والا. عالم عامل یعنی اپنے علم پر عمل کرنے والا عالم جو ہے عالم عامل کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے علما کا دھنی یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا، معلومات رکھنے والا، بہت سے علوم کا ماہر جو ہے علما کا دھنی کہلاتا ہے. سرفراز کرنا یعنی عزت بڑھانا ہے نا. دراہی پھرانا یعنی حکومت کا اعلان کرنا. مطربہ خوش سرور یعنی اچھی آواز میں گانے والا. اس کے بعد ہے دعا میں دولت یعنی ہمیشہ مالدار رہنا. دشمنوں کی طبیعت ناساز ہونا یعنی مراد جس سے بات کی جا رہی ہو اس کی طبیعت خراب ہونا. تاراج کرنا یعنی برباد کرنا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. امید جگانا یعنی امید پیدا کرنا. گرداں ہونا، دیکھو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کافی. گردش کرنا یعنی گھومنا، گرداں ہونا کہتے ہیں. اس کے بعد ایک کوڑیاں اڑانا یعنی وقت ضائع کرنا، ٹائم ویسٹ کرنے کو کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ملالت ربا یعنی ملال کو ختم کرنے والا. اس کے بعد ہے ستم دیدہ یعنی دکھ اٹھانے والا. جادہ پیما یعنی راستہ چلنے والا. سلیب اٹھانا بہت امپورٹنٹ، مصیبت برداشت کرنا. سرما کرنا یعنی توڑ دینا، شکست دینا، ریزہ ریزہ کرنا. سرما کرنا بھی کہہ سکتے اس کو ہے نا. پھر مزراب علم یعنی دکھ کو ابھارنے والا. بدن کجلانا یعنی بدن کا بے رونق ہو جانا. تو بچوں یہاں پر جتنے بھی محاورے ہیں ہماری درسی کتاب سے وہ یہاں مکمل ہو جاتے ہیں. امید ہے آپ نے جو ہے بہت ہی غور کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا. اس ویڈیو کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، سہیلیوں میں ان کو جو ہے شیئر کیجئے. ہو سکے تو جتنے بھی اردو میڈیم بچے ہیں تمام جو ہے اردو میڈیم بچوں تک آپ کا کام اور یہ فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو پہنچائے، تاکہ 2 مارکس کے لیے جو ہے محاورے پوچھے جاتے ہیں. سوال نمبر 4 کے الف کے دوسرے میں جہاں پر جو ہے آپ کو اس طرح سے سوالات جو ہے پوچھے جاتے ہیں. دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سوال نمبر 4 کے الف کے دوسرے میں محاورے پوچھے جاتے ہیں 2 مارکس کے لیے ہے نا. تو اس ویڈیو کو جو ہے بچوں آپ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے. سبسکرائب کرنے کے بعد ایک بیل آئیکن ہوتا ہے، بیل یعنی گھنٹی کا بٹن، اس کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے چینل کا اباؤٹ سیکشن میں یہاں پر ہمارے جو تعلیمی گروپ کے لنک دیے گئے ہیں، یہاں سے جو ہے آپ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹیلی گرام کا گروپ ہے نا. اور ہماری ویب سائٹ کا بھی جو لنک ہے یہیں سے دیا گیا ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی یہاں سے جا سکتے ہیں ہے نا. تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. اسی طرح کی ویڈیوز، تعلیمی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل پر بنے رہیے، دیکھتے رہیے خانس اکیڈمی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. شکریہ.